سب سے پہلے تو سر یہ فرما دیجئے گا، یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ یہ کچھ سچ ہے کچھ گپ ہے؟ شبر زیدی صاحب ایک حالیہ انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ وہ ان میٹنگز کا حصہ رہے ہیں، وہاں پہ کچھ اکانومسٹ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سخت فیصلے کرنے ہیں، یہ جو کڑوے گھونٹ پینے ہیں، یہ سیاست دانوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایک پولیٹیکل کاسٹ اٹیچ ہوتی ہے جو وہ نہیں دینا چاہتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، ایمرجنسی کے حوالے سے یہ معاملات اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ وعلیکم السلام۔ آپ جو بات کر رہی ہیں شبر زیدی صاحب کی، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی چینلز نے ان کو پک کیا ہوا ہے، تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹف چوائس لینی پڑتی ہے، تو یہ جو ابھی گورنمنٹ ہے اس میں تو اسٹارٹنگ میں آ کے ٹف چوائسز لی ہیں کافی، اور جو بات ہو رہی ہے آج کل آئی ایم ایف کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2-3 ہفتے دے دینے چاہیے، چیزیں کافی کلیئر ہو جائیں گی آئی ایم ایف کے حوالے سے، اور آئی تھنک بائی فیبری اکانومی کے حوالے سے بھی چیزیں میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی بائی فیبری مارچ۔ اچھا سر، کیونکہ آج اسحاق ڈار صاحب نے کافی غصے میں کہا کہ دیوالیہ ہونے والے جو یہ افواہیں ہیں وہ پھیلانا بند کریں، اور جنہوں نے اس معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے وہی اس طرح کی افواہیں اڑا رہے ہیں۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 800 بلین روپے ٹیکسز میں لگنے ہیں مزید، آپ کو لگتا ہے یہ ڈار صاحب اب تک یہ ڈیسیشن نہیں لے پائے ہیں؟ ہمارا 9واں اور 10واں راؤنڈ آئی ایم ایف کے ساتھ شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو انہوں نے کانفیڈنس مل گیا ہے، یا ظاہر ہے آپ اتحادی کی طرح ہی ہیں ان کے لیے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معیشت والا معاملہ ہے اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی بہتری لا سکیں گے ڈار صاحب؟ جی بڑی امید ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ڈار صاحب اس میں کافی بہتری لے کے آ سکیں گے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد ہی چیزیں کلیئر ہوں گی اور بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئی ایم ایف کو واپس ٹریک پر لانا، اور اس کے علاوہ جو ہماری لوکل ریسورسز ہیں اس کے اوپر ہمیں بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کے اوپر ہمیں صرف ریلائی نہیں کرنا چاہیے، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، اور ساتھ میں جو ہماری لوکل ریسورسز ہیں تو ان کے اوپر بھی کام تیزی ان کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے چودھری شافی صاحب، یہ سب معاملات تو چل ہی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کا ایک بڑا معمہ چل رہا ہے، لوگ یہاں پہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کریں گے بھی کہ نہیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم سے لکھوا لیجئے کہ چودھری پرویز الہی اسمبلی نہیں تحلیل کریں گے۔ آپ کی کیا ریڈنگ ہے سر؟ یہ چیزیں جو ہے نا اکثر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا تو یہی ان کا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے تو ایک بیان میں بھی کہہ دیا تھا کہ جی 98% جو ایم پی ایز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی اسمبلی تحلیل نہ ہو، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان کا تو اپنا ہی دل ہے کہ نہ ہو، مگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہو جائے، اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ 11 سے پہلے ہو جائے یا 11 سے آگے ڈیٹ چلی جائے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ اب کورس میں بھی کی آگے ڈیٹس نہ پڑنی شروع ہو جائیں، اس سے کہ وہ پھر انسرٹنٹی ہو جاتی ہے، اور جب انسرٹنٹی ہوتی ہے کسی بھی ایک صوبے میں تو اوور آل اس کا پاکستان میں بھی امپیکٹ پڑتا ہے، اکانومی کے اوپر اور فورن انویسٹرز کے اوپر بھی۔ ٹھیک ہے سر، پنجاب ظاہر ہے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس پہ سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ اب آپ کے پاس جو مزید آپشنز ہیں، کامل علی آغا صاحب کو جو آپ لوگوں نے فارغ کیا ہے اور چودھری سالک صاحب کو ریپلیس بھی کر دیا ہے ان سے، ایک تو سر بتا دیجیے کہ کامل علی آغا کو نکالنے کی کیا ضرورت پیش آئی سر؟ کامل علی آغا صاحب جو ہیں انہوں نے اجلاس بلایا تھا ادھر پنجاب کا، وہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑی غیر مناسب باتیں کی تھیں چودھری شجاعت حسین صاحب کے بارے میں، حالانکہ ہمارے پارٹی کا کامل علی آغا تھا بندہ۔ اس نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ جو ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب وہ اب نہیں رہے، اور اس اجلاس نے فیصلہ کر لیا، تو آئینی طور پر جو ہے وہ پنجاب کا جنرل سیکرٹری پاکستان کے پارٹی کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کو نہیں ہٹا سکتا، اور میں سمجھتا ہوں یہ کامل علی آغا جو ہے یہ ساری عمر شجاعت صاحب سے کام لیتا رہا، اور شجاعت حسین صاحب نے ہی بات پیپلز پارٹی کے جو ڈفرنس تھا ووٹس کا وہ اس کو ملے کامل علی آغا کو، تو یہ سینٹر بنا تھا، اور ہمیں تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے، وہ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو عزت نہیں راس آتی، تو کامل علی آغا میرے خیال میں ان میں سے۔ سر یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مونس الہی صاحب کے رابطے بڑے تیز ہو گئے ہیں، جو دریشک جو نکالا تھا پرویز الہی صاحب نے، جن کو برطرف کر دیا تھا، ان کو جا کے منا بھی لے آئے ہیں، اور وہ 4 ووٹ ان کی فیملی کے بنتے بھی ہیں پنجاب اسمبلی میں، تو یہ 4 ووٹ تو ہو گئے ان کے، پھر وہ 10 جو پرسیو کیے جا رہے ہیں جو قاف لیگ کے ووٹ ہیں وہ بھی پرویز الہی صاحب کے لیے ہی ہیں۔ اس پر آپ سر کوئی نظر ثانی کریں گے کہ کیا یہ فیصلہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا ہوگا
کہ کون کہاں جا رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا اگر انہوں نے سپورٹ کیا پرویز الہی صاحب کو؟ یہ کیا معمہ ہوگا اس میں جو ایم پیز کو ڈی سیٹ کرنے والا معاملہ ہے اور بھی جو معاملات ہیں, آئین کے مطابق جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس ہی ساری پاورز ہوتی ہیں اس معاملے میں. اور باقی یہ جو نمبر گیم ہے پنجاب اسمبلی میں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں شاید کچھ دن لگ جائیں. اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ منٹ تک کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا, اس سے پہلے ہر کوئی بس سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ جی فلانا ادھر آ گیا تو فلانا وہاں چلا گیا. یہ تو پھر لاسٹ جب فیصلہ کا دن ہوئے گا اس دن ہی پتہ لگے گا. نہیں, لیکن آپ کے 10 ووٹ کہاں جا رہے ہیں سر؟ ان کو اجازت ہے جہاں جانا چاہیں وہاں چلے جائیں, یا ان پہ کوئی قدغن ہے؟ نہیں, وہ تو اگر ہم ان کو مطلب کہ آئینی طور پر ڈی سیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے, مگر وہ جو 10 ایم پی ایز ہیں ان میں سے جو ہیں وہ تو شروع سے ہی میجورٹی تو انہی کے ساتھ تھے. اچھا فرما دیجیے گا, تو اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں بھائیوں میں صلح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ گفتگو اس طرح کی ہو رہی ہے, لیکن پھر مونس الہی صاحب بھی گفتگو کر دیتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے معاملہ. پھر چودھری صالح صاحب نے بھی 1-2 انٹرویوز میں کہا ہے کہ مونس الہی صاحب از دا کاز آف دس ڈسٹربنس. ساتھ ہی ساتھ سر ایک اور آپ بات اگر اس پہ نظر ڈال سکیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب ظاہر ہے جو کام کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, ایک دم سے کابینہ میں ایک وزیر کو ایڈ کر دینا کاسترو صاحب کو, اس کی کیا وجہ تھی سر؟ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو ہے کہ شاید ٹائم تھوڑا ہے, جتنے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں, جتنے اور اسسٹنٹ مشیر بنا سکتے ہیں بنا لیں. ابھی اراؤنڈ پنجاب میں 80 اسسٹنٹ مشیر تو بن گئے. اچھا. اور ہاں جی, اور مطلب کہ جن لوگوں کی آن گراؤنڈ میں کوئی ریالٹی نہیں ہے, کوئی کیلیبر نہیں ہے, ان میں سے کافی لوگوں کو مختلف ڈسٹرکٹ کا کمپلین سیل کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھنا چاہیے. اور جہاں بات ہے صلح کی, ریاض صاحب نے تو ہمیشہ اپنا ہاتھ بٹھایا ہے, مگر جو ہے نا وہ دوسری سائڈ سے, دوسری جو ہمارے خاندان کی سائڈ ہے وہ لگ نہیں رہا کہ وہ صلح کرنا چاہتی ہے. اور میں تو ہمیشہ سمجھا تھا کہ خاندان میں ساروں کو اکٹھے چلنا چاہیے تاکہ پارٹی مضبوط کریں سارے, اور پھر ملک کو بھی مضبوط کرنے میں کوشش کریں. مگر مونس الہی صاحب نے کچھ مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا شہزاد صاحب کو کہ جی بہتر ہے سارے سیاست اپنی اپنی کریں, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاست اکیلی کر سکتے ہیں. اچھا سر فرما دیجیے گا کہ یہ کاف لیک والا جو معاملہ ہے یہ تو چلیں اپنی جگہ ہے, لیکن جو کہہ کے جائے گھر سے کہ میں بس بنی گالا جا رہا ہوں, عمران خان صاحب کو ٹال کے آ رہا ہوں, پھر وہ واپس نہ آئے, لیکن وہی آدمی کہے کہ میں اسمبلی تحلیل کرنے میں منٹ نہ لگاؤں گا, تو کس پر یقین کیا جائے؟ یا کچھ بھی کر سکتے ہیں پرویز الہی صاحب؟ یہ تو ٹائم ہی بتائے گا. اچھا, آپ نہیں سوچتے کہ پرویز الہی صاحب اپنی بات سے پھریں گے؟ پاسٹ میں کیا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی بات میں اس طرح سے دعائے خیر تک آئی ہو بات اور پھر وہ پلٹ گئے ہوں؟ کیا ایسا کبھی پہلے ہوا ہے دو بھائیوں میں کے درمیان؟ نہیں, یہ فرسٹ ٹائم ہوا. اچھا سر, ٹھیک ہے سر. ایک اور جو بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ایک ظاہر کاف لیگ کا ایک ہسٹری رہی ہے اور وہ نہیں ٹرسٹ کرتے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. کیا اب وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب کے بیچ میں پڑھنے سے یا ان معاملات سے ملاقاتوں سے, کیا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم از کم چودھری شجاعت صاحب کے اینڈ پہ ختم ہو گیا ہے؟ اور اگر تو سپوزنگ اب ان کو یہ کنونس کرنا پڑے نون لیگ کو, سپوزنگ کہ سی ایم پرویز الہی صاحب ہی رہیں اور مدت اسمبلی پوری کرے, تو کیا نون لیگ کا ووٹ پرویز الہی صاحب کو مل سکتا ہے؟ مگر وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے ان کا ووٹ. وہ تو کلیئرلی وہ کہہ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, نون لیگ کا ووٹ نہیں چاہیے ہمیں. تو یہ سر پارٹی پھر کاف لیگ تو آپ کی ہو گئی, تو یہ ان کا کیا ہوگا؟ یہ کوئی نئی پارٹی بنائیں گے؟ پارٹیاں تو دیکھیں بن بھی جاتی ہیں نہیں, اور ان کا میرے خیال میں پلان بھی کوئی 4-5 مہینے پہلے تو تھا ان کا پلان بنانے کا, کوئی وہ نام وغیرہ رجسٹر سننے میں آیا تھا کروا رہے ہیں کوئی نئی پارٹی بنانے کے لیے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.